وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس کی طرف جانا نہیں ہے، نہ کام کے لیے نہ اس کے توڑ کے لیے۔ لوگ ظاہر، فوراً، انسٹنٹ اور شارٹ کٹ کے چکر میں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کام تو ہو جائے مگر ایمان چلا جائے۔ اسی لیے فرمایا، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی، کیونکہ دنیا میں جتنا بھی فائدہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ میری بعض بہنیں مختلف بیماریوں اور علامتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ کنفرم کرنا چاہتی ہیں کہ جادو ہے کہ نہیں ہے، جادو ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں بڑی پریشان ہوتی ہیں، حالانکہ یہ آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذمے جادو کے توڑ کے لیے یا اسی طرح جادو سے بچنے کے لیے اذکار پڑھنا ہے، معوذات یعنی اخلاص، فلق، ناس، آیت الکرسی، اور ایک دعا خاص طور پر اس حوالے سے ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو۔ حالانکہ دونوں کا ترجمہ ٹھیک ہے، کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ رائنا کو بعض لوگ غلط معنی میں لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی لیے آج بھی جو الفاظ غلط معنی میں لیے جاتے ہیں، جیسے یا علی کہنا ہو یا مولا علی کہنا ہو، اور اس طرح کے یا رسول اللہ کہنا ہو، چونکہ اس کے پیچھے شرکیہ، بدعتیہ عقائد، نظریات ہیں، اسی لیے ان لفظوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔
اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یقیناً کوئی نہیں، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ، ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ افسوس کہ آج بھی فرقہ واریت کے نام پر اہل حق کے لیے مساجد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق یقیناً ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر لا علمی یا غلطی کی وجہ سے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں قبلہ کی سمت معلوم ہوئی تو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ نصارا، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اسی لیے سب کو راضی کرنے کے بجائے ایک رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بچانے والا وہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی،
تو کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اب یہ جو آیت ہے ربنا وجعلنا، یہ اولاد کے نیک بننے کے لیے بہترین دعا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ہمیں بھی اسی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ام کنتم شہداء، یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی؟ اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔